بھئی ایک ہی بڑا چیلنج ہے اس وقت اور وہ ہے پی ٹی آئی کہ ہم نے ان سے کیسے نمٹنا ہے. ویسے کیا کوئی حکومت کو کوئی اور کام نہیں ہے اس کے علاوہ؟ حکومت تو اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئی ہے پارس, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. عوام کو اگر ریلیف فراہم کرنا ہو اس پہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ بجلی کے بلوں میں جو ہے سب جو ہم نے ریلیف فراہم کیا عوام کو, جس طرح آپ نے دیکھا کہ فیڈرل حکومت نے 50 ارب روپے کی ریلیف فراہم کیا پورے پاکستان کو. اس کے بعد پنجاب حکومت نے خود اپنا انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی 45 ارب جو ہے ریلیف فراہم کریں گے. اب عوام کو تو سروکار ہے ان کی بجلی کے بلوں سے, ایسے ہی ہے. ان کو مہنگی اشیاء کم ہوں, اس کے بعد ان کو اچھی بہتر فیسلٹیز ملیں. یہ تمام تر چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سب کام کرتے رہیں اور عوام کو دے دیں تو شاید انہیں کوئی آپ سے گلہ نہیں ہوگا. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ مین فوکس آپ کا پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال سے پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور چلیں 9 مئی کے مقدمات ہیں مان لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. لیکن جب بھی یہ کسی جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو عقیل ملک صاحب ایسا لگتا ہے کہ ریاستی مشینری جو ہے نا وہ ساری ہل کر رہ گئی ہے, اور جو انتظامیہ اس کا بس ایک کام ہے کسی طرح ان کے جلسے کو روکنا ہے, اور پورے شہر کو آپ پھر کنٹینرستان بنا دیتے ہیں. کیوں؟ نہیں, قطعاً نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینرز ان کی خوش فہمی ہے. اگر ان کے لیے لگائے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک بڑا سینسٹیو نیچر کا کیس تھا جس کی سنوائی تھی سپریم کورٹ میں. اس کے ساتھ مذہبی جماعتیں جی وہ کر رہی تھیں اپنا احتجاج بھی. تو اس تمام چیزوں کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کنٹینرز لگے تھے تو میں نہیں سمجھتا, کیونکہ جس غبارے میں اب وہ ہوا اور پھونک ہی نہیں رہی. تو دیکھا نہیں آپ نے کہ لوگ کتنے کوئی آئے یا کیا ہوا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے علی امین گنڈا پور سے ریکویسٹ کی کہ یہ جلسہ ملتوی کر دیں. ریکویسٹ نہیں کی, میں تھوڑا سا اس پہ کلیریفائی کر دوں. اسٹیٹ ہمیشہ آرڈر کرتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کے نالج میں یہ بات لائی گئی تھی جب این او سی کینسل کی گئی حکومت کی طرف سے. انہوں نے بتایا کہ یہ تمام تر سیکیورٹی ایشوز ہیں. ان سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو جانچتے ہوئے بھانپتے ہوئے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو کینسل کر دیں, کیونکہ آپ کی این او سی اسٹینڈز کینسلڈ. اس پہ شاید ان کی مین سٹریم لیڈرشپ جو ہے وہ جو اسلام آباد میں تھی ان کو یقین نہیں تھا, یا وہ اس بات پہ نہیں بلیو کرنا چاہتے تھے. پھر آبویسلی ان کے سی ایم کے پی کو بھی بتایا گیا کہ اس طرح معاملات ہیں, اور وہ کنفرم کرتے ہیں اس چیز کو. ان کے سی ایم کو کس نے بتایا؟ دیکھیں اس چیز کو وہ کنفرم کرتے ہیں. کس نے بتایا ان کے سی ایم کو؟ حکومت نہیں بتایا. حکومت نے بتایا؟ حکومت نہیں بتایا. اچھا, حکومت نہیں ان کو آگاہ حکومت میں کیا. کس نے؟ وزارت داخلہ نے بتایا یا پھر کسی اور وزارت نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ڈی سی نے بتایا؟ کوئی تو ہوگا نا. میرے خیال سے اس چیز کو پس پردہ ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ معاملے کی نوعیت ایسی ہے. بس سمجھ گئے پھر کہ کسی اور نے بتایا. پھر نہیں, کسی اور کی نہیں کہوں گا. حکومت جب کہہ رہا ہوں تو میں اس کی اونرشپ ہی لے رہا ہوں کہ حکومت نے انفارم کیا, اور اس چیز کی تصدیق وہ کرتے ہیں کہ واقعتاً ان کی جب رابطہ ہوا بانی پی ٹی آئی سے تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں بتایا گیا ہے اور ہماری اطلاعات بھی یہی ہیں, ہماری اپنی انٹیلیجنس بھی یہی کہتی ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق یہ بالکل درست ہے کہ اس طرح کی انٹورڈ سچویشن ہو سکتی ہے. بانی پی ٹی آئی سے کس کا رابطہ ہوا؟ علی امین گنڈا پور کا ہوا یا اعظم سواتی کا ہوا؟ کس کا ہوا تھا؟ اگلے دن تو اعظم سواتی صاحب ملنے گئے تھے. پہلے کس کا ہوا تھا؟ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہی. تو پھر اعظم سواتی کے جانے کی کیا ضرورت تھی اور کیوں؟ میرے خیال سے یہ خان صاحب کی اپنی ہی فرمائش ہوگی کہ اعظم سواتی کو بھیجو, کیونکہ ایک اعظم سواتی جو پہلے تھا اعظم سواتی 1 وہ تو اب اس طرح کی انفارمیشن فراہم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ابھی تحویل میں ہے. جو اصل اعظم سواتی ہے وہ پھر گیا اور اس نے بتایا کہ اعظم سواتی سے ہی انہوں نے سمجھا شاید کہ کنفرم کرنا بہتر ہوگا, کیونکہ شاید ان کو علی امین گنڈا پور کی باتوں پہ بھی اعتبار اچھا اعتماد نہیں تھا, اور اعظم سواتی کو خان صاحب نے خود بلایا اپنے پاس. ہو سکتا ہے, صبح ہی صبح ہو سکتا ہے. مطلب یہ بھی ایک کیا راز ہے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملتی ملنے کی, کئی گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ صبح ہی صبح چلے گئے. آج علیمہ خان بھی کہہ رہی تھی نا کہ 2 بجے سے پہلے تو ملنے کی اجازت نہیں ہے. وہ مل بھی لیے, پیغام بھی پہنچا دیا اور جواب بھی لیا. جب حالات ایسے ہوں اور سیکیورٹی سچویشن ایسی ہو اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جو بالکل ٹائم لائن کو فالو نہیں کرنا پڑتا. 8 سپٹمبر کو بھی یہ سب ہو سکتا ہے, چونکہ انہوں نے وارننگ دے دیا خان صاحب نے کہ اب تو ملتوی کر دیا, آگے نہیں کریں گے. تو جلسہ کرنے دیں گے 8 سپٹمبر کو آپ ان کو؟ میں کوئی آگے فیوچر کا حال تو نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ 8 سپتمبر جب آئے گی, 8 سپتمبر کو دیکھا جائے گا کہ اس وقت ملک کے سیکیورٹی حالات کیسے ہیں, اور آیا
کہ یہ کوئی کسی انتشار کی طرف تو نہیں جا رہے، کیونکہ ابھی تک تو یہ بات ثابت ہوئی. ویسے جلسے سے کوئی قومی سیکیورٹی تو خطرے میں نہیں پڑتی ہے یا پڑ جاتی ہے؟ جلسے سے نہیں پڑتی. جب جلسے میں انتشاری لوگ آ جاتے ہیں اور انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص ڈنڈوں کے ساتھ آتے ہیں، بیٹنز کے ساتھ آتے ہیں، اور تمام تر ساز و سامان لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ جلسہ نہیں کرنے آ رہے ہوتے، وہ دھرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. جب وہ دھرنے کی نیت سے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس انتشار کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آڑے ہاتھوں نپٹنا بھی پڑتا ہے.